حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ایم پی لیڈ کے اسکیم کے ذریعے آج 2 سالار ملت واٹر پلانٹ کا افتتاح عمل میں لایا گیا، اور دونوں اہم مقامات ہیں۔ وہاں پر لوگوں کو صاف پانی دستیاب کرنے کے سلسلے میں ایم پی لیڈ کے اسکیم کے ذریعے سے آج وہاں پر واٹر پلانٹ کا افتتاح ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اور متعلقہ رکن اسمبلی جناب جعفر حسین میراج صاحب نے ہم نے مل کر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں جو ایس آئی آر کا کام چل رہا ہے، اور خاص طور سے ہم نے اس بات کا نوٹس لیا کہ بہت سے جگہ پر انیمیشن فارم دیے گئے ہیں اور بھی دیے جانا چاہیے، اور اس کا بھی ایم ایل اے صاحب بات کرنے والے ہیں یہاں کے کنسرن ای سی آئی کے آفیشیل سے، عہدیداروں سے۔ دوسری بات، ہم نے ان مقامات کا جا کر معائنہ بھی کیا جہاں پر پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر اپنا وقت دے کر غریب عوام کو انیمیشن فارم فل کرنے کے لیے وہ اپنا پورا تعاون پیش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا انیمیشن فارم آپ صحیح طریقے سے اس کو فل کریے، 2002 کی جو ڈیٹیلز ہے اس کو صحیح طریقے سے فل کریے، جس کسی کے ساتھ آپ کی میپنگ ہو رہی ہے ان کا نام کا ذکر کریے، اور 2002 میں جہاں پر اسٹیٹ لکھا گیا ہے اس وقت آندھرا پردیش تھا، آندھرا پردیش لکھیے۔ جن کے پاس میپنگ نہیں ہو رہی ناموں کے ذریعے ان کو اپنے دستاویزات دینا ہے، تو می سیوا سینٹر سے اب اپنے دستاویزات بنا کر ان دستاویزات کی کاپی لگا کر آپ دیجئے جن کے پاس ان کا نام نہیں آیا ہے۔ اور دوسرا، جن ووٹرز کی عمر اکتوبر میں 18 سال کی ہونے والی ہیں ان کو فارم 6 کے ذریعے اپنے نام کا اندراج کرنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اگست کے 1 تاریخ کو ڈرافٹ لسٹ آئے گی، اور اس کے بعد جن لوگوں کو نوٹس دی جائے گی ان نوٹس کا جواب دینے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے قریب 150 لائر 220 وکلاء کو ہم نے بلایا تھا، ماشاءاللہ وہ تشریف آئے۔ ان سب کو ہم نے کہا کہ ڈرافٹ لسٹ آنے کے بعد جب نوٹس دی جائے گی نوٹرس کو، اس کا کیسے ہم لوگ ای آر او کے پاس اپیل کرنا، اور بنگال کے ایک مشہور صبر انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کو ہم نے بلایا، انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہے اور انہیں بتایا کہ سول پروسیڈنگ ہوگی، تو ان وکلاؤں سے بھی ان تمام واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، ان سے تمام ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اضلاع میں بھی تلنگانہ کے ہم لوگ وہاں کے بھی وکلاء سے بات کر رہے ہیں، تاکہ 1 اگست کے بعد 15 دن کا ٹائم ہوگا جن کو نوٹس دی جائے گی ان کا جواب کس طریقے سے دینا، تاکہ اکتوبر میں جب فائنل ایس آئی آر کی لسٹ آئے گی ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی بھی جینیون ووٹر کا نام فائنل لسٹ میں شامل ہو جائے، اور اگر جس کا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی سلسلے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ میں پھر سے تلنگانہ کے چیف منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے ذریعے تلنگانہ میں پرماننٹ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیجئے۔ دیکھیے غریبوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور فائنل لسٹ آنے کے بعد اگر آپ اور ہم مل کر بولیں گے ارے نام کاٹے گئے، سازش کی گئی، تو ابھی سے آپ کے پاس ٹائم ہے، 24 جولائی سے پہلے آپ کم سے کم 2-3 دن کے اندر ایک فیصلہ لے لیجئے، تاکہ ہفتے 8 دن درکار لگیں گے اس کو ایشو کرنے کے لیے۔ تو امید کرتے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اور ان کی حکومت ہماری اس ڈیمانڈ کا سنجیدگی سے غور کر کے جلد سے جلد فیصلہ لیں گے۔ جب پڑوسی ریاست کرناٹکا میں اس طرح کا پی آر سی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے تو تلنگانہ میں بھی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایس آئی آر کی جو فائنل لسٹ آئے گی جس کسی کا نام نہیں آئے گا ان کی شہریت کا کوشچن ہوگا، ان کی سٹیزنشپ کے بارے میں سوال نشان کھڑا ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تلنگانہ میں کانگریس حکومت اس بات کا سیریسلی نوٹ لے اور جلد سے جلد کوئی فیصلہ کرے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی، ٹی آر ایس، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ بھئی تلنگانہ میں جو 12 ڈاکومنٹ کی الیکشن کمیشن نے بتایا ہے اس میں 3 ملتے ہی نہیں تلنگانہ میں، این آر سی یہاں پر نہیں ہوا، پی آر سی نہیں دیا جاتا ہے،
परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है फैमिली रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किलात का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो। मंजलिस की कोशिश पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको जो तौफीक दी और हमने जो ऐप बनाया है उससे घर बैठकर लोग 2002 के वोटर लिस्ट को देखकर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमने जो ऐप बनाया है उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग और इम्प्रोवाइज़ करेंगे, और ताकि सही तरीक़े से राय दहिंदगान की रहनुमाई हो सके, उनका नाम फाइनल SIR में शामिल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब शुक्रगुज़ार हूँ मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों का, अरकान का, और वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों का जो अपना कीमती वक्त देकर पिछले 2 महीने से और फिर अभी भी वो लोग ताउन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि 24 जुलाई आखिरी दिन होगा इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस करने का। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो सके, दारुस्सलाम हो या दीगर जगह पर जहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम रात में भी लड़कों को लेकर वहाँ पर बिठाकर फॉर्म को फिल करें, ताकि हर वोटर का, जो जेन्युइन वोटर है, जो इस मुल्क का शहरी है, उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ इंशाअल्लाह फाइनल SIR में आ सके। शुक्रिया। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फ्लैश 9 न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।